الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں دنیا کی حقارت، بے ثباتی، اس کا عارضی اور فانی ہونا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی زندگی کو کھیتی سے مثال اور تشبیہ دے کر یہ مضمون دنیا کی حقیقت کا بیان فرمایا کہ جس طرح ایک نہ ایک دن کاشتکار اپنی کھیتی اور فصل کو کاٹ لیتا ہے، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اسی طرح تمہاری زندگی کی کھیتی یہ بھی ایک نہ ایک دن کاٹ ڈالی جائے گی. تمہاری دنیا کی زندگی یہ بھی دائمی اور مستقل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں تعلیمات کو دیکھیں تو وہاں بھی جا بجا یہی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پاک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی، تو اس کا یہ بنیادی نقطہ مد نظر رہا کہ دنیا کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اس کی بے ثباتی کو، اس کے حقیر اور قلیل ہونے کو جا بجا اپنے بیان فرمایا، کیونکہ تمام خطاؤں کی، نافرمانیوں کی، گناہوں کی جڑ اور بنیادی سبب وہ حب دنیا ہے. دنیا کی بے جا محبت، جس کے آگے رخ دو ہوتے ہیں، ایک حب دنیا کا رخ ہوتا ہے حب جاہ. جاہ کا معنی مرتبہ، عہدہ، اقتدار. انسان اس کا حریص بن جاتا ہے، میری دنیا میں شان و شوکت ہو، غلبہ ہو، برتری ہو، مجھے دنیا کا عہدہ اور اقتدار ملے. پھر وہ اپنی اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ اسی پہ لٹا دیتا ہے، اپنے اوقات کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے کنبہ قبیلہ آل اولاد کو، تمام تر اپنی توانائیوں کو وہ اسی پہ کھپا دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا ضمیر اور انسانیت بھی لٹا دیتا ہے. لٹاتے ہیں کہ نہیں لٹاتے؟ اور دوسری چیز ہے حب مال.
حب مال، مال و دولت کی حرص و ہوس، کہ وہ اس کو جمع کرنے کا اور اس کو کثرت کا متلاشی بن کر پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ دنیا کا پجاری بن کر دنیا کے لیے رات دن اپنا ایک کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں کا جامع جملہ حب دنیا، اس میں حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی ہے۔ تو یہ تمام اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا بنیادی سبب ہے۔ اگر انسان کو یہ دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے کہ یہ عارضی اور فانی ہے، یہ ٹھکانہ میرا دائمی نہیں، یہ ایک مسافر کی مانند دنیا کی زندگی سے میں نے گزرنا ہے، اور مستقل ٹھکانہ وہ آخرت ہے جو ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی لامحدود زندگی ہے۔ یہ جو قبرستانوں میں جاتے ہو، قبروں کے سرہانے لکھے ہوئے کتبے دیکھتے اور پڑھتے ہو، وہاں ایک جملہ پڑھنے کو ملتا ہے، آخری آرام گاہ۔ پڑھتے رہتے ہو نا؟ اول تو یہ کتبے لگانا خلاف شرع ہے، اس پہ یہ لکھنا بعض پاکیزہ کلمات، یہ ان کلمات کی بھی توہین ہوتی ہے کہ وہاں قبرستانوں میں مال مویشی ڈنگر ڈھور بھی چرتے ہیں، کوئی ان کے ادب احترام کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو یہ کتبے سرے سے غلط کام ہے، پر وہ رخ الگ ہے۔ وہاں لکھا ہوا جملہ کیا ہوتا ہے؟ آخری آرام گاہ۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، وہ آخری آرام گاہ نہیں۔ ایک تو وہ آرام گاہ ہے یا بے آرامی کی جگہ ہے، یہ بھی فیصلہ نہیں۔ پھر وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، وہ بھی ایک مسافرت کی حالت ہے کہ جو سفر عالم ارواح سے شروع ہوا، عالم بطن ماں کے پیٹ کا سفر تھا، یہ عالم دنیا ہے، تو اگلا جہاں عالم برزخ وہ بھی ایک سفر ہے کہ وہ بھی گزر جائے گا، بیت جائے گا، پھر عالم آخرت، آخرت کے دن کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ آخری آرام گاہ تو نہ ہوئی، آگے تو اور سفر کرنا ہے، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ بنیادی نقطہ ہے کہ آخرت کی فکر، اس کی تیاری کی توفیق اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے لازم ہے اول دنیا کی حقیقت کو سمجھنا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو اور زندگی بسر کرو کأنک غریب، جیسے ایک اجنبی، انوکھا، اوپرا، پردیسی آدمی پردیس میں جا کر کے وہ اپنی ضرورت کے ایام گزارتا ہے۔ جیسے دوسرے ملک میں ہمارا کوئی عزیز دوست جاتا ہے، وہاں کی رونقیں، بلڈنگیں، گاڑیاں، وہاں کی وہ سب رونقیں دیکھتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا۔ ایسی ہوتا ہے نا، یہاں سے زیادہ ادھر رونقیں دنیا کی دیکھتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا، وہاں اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، میرا گھر پیچھے اپنے ملک میں، اپنی بستی میں مجھے لوٹ کے جانا ہے، یہ وقتی اور عارضی طور پہ یہاں آیا ہوں، کسی جاب کے سلسلہ میں، محنت مزدوری کے معاملہ میں، کسی ضرورت اور غرض سے آیا ہوں، یہ میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ وہ واپس میں نے پلٹ کے جانا ہے اپنے اصل گھر کی طرف، تو وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ فرمایا یہ دنیا بھی تمہارا اسی طرح ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان چیزوں میں بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کر دو، یہاں بھی مقصد کے ساتھ مقصد، کام کے ساتھ کام رکھو۔ اور فرمایا او عابر سبیل، یا اس مسافر راہ چلتے آدمی کی طرح دنیا کی زندگی بسر کرو، جو راستہ چلتا ہوا تھک جاتا ہے تو کہیں درخت کی چھاؤں میں کسی مقام پہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، سستانے کے لیے۔
تو وہاں جو چند گھڑیوں کے لیے ٹھہرا تو وہاں بیٹھ کر کے وہ بلڈنگیں نہیں بنانی شروع کر لیتا، وہاں دنیا کا بناؤ سنگھار نہیں جوڑنے لگتا، کیوں سے پتا ہے یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، چند گھڑیوں کے لیے یہاں ٹھہرا ہوں، پھر مجھے آگے کو سفر کرنا ہے، تو وہاں وہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھتا ہے، ضرورت تک محدود رہتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اسی مسافر کی طرح مسافر خانہ ہے دنیا کی زندگی، یہاں بھی یہ تمہاری مسافرت کی حالت ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بالآخر موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے یہی جملہ فرمایا تھا جب زمین پہ اتارا نا، آدم و حوا کو، ہمارے ماں باپ کو، تو فرمایا آدم لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، زمین پہ تمہیں اتار دیا، اب تو بھی زمین پہ رہے گا، تیری آل اولاد نسل بھی زمین پہ پھلے گی، پھولے گی، بڑھے گی، رہے گی، لیکن خیال کرنا اسے ہمیشہ کا ٹھکانہ اور مستقر نہ سمجھ لینا، الہین، ایک مقررہ وقت تک تمہیں یہاں ٹھہرنا ہوگا، جب وہ مقررہ وقت تمہاری زندگی پوری ہو گئی اور آ گیا پھر یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب یہ دنیا دائمی نہیں، یہاں کا ٹھکانہ ہمیشہ کا نہیں، اس میں رہنے بسنے والا انسان ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والا نہیں، تو پھر اس کی تمام تر یہ رونقیں، یہ اس کی ظاہری زیب و زینت، اس کی نعمتیں، یہ بھی عارضی اور وقتی ہیں، یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ المال و مال و دولت، زر زمین، مال و دولت، والبنون اور کنبہ قبیلہ، لفظی معنی بیٹے، مراد کنبہ قبیلہ، افرادی قوت، اہل و عیال، فرمایا یہ سب چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں نا، المال یہ دنیا کی نعمتیں، والبنون اولاد دنیا کی نعمت، یہ دنیا کی رونقیں اور زیب و زینت کی چیزیں، فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ہیں، زینت ہیں، رونق کی چیزیں ہیں، دل بہلانے کی چیزیں ہیں، دنیا میں رب کے یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی رونق ہے، دنیا کی نعمتیں اور چیزیں ہیں، جب تیری دنیا کی زندگی ختم تو یہ نعمتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم، تجھ سے یہ رونقیں سب چھین لی جائیں گی، دنیا کی کوئی رونق تیرے ساتھ آگے جانے والی نہیں ہے۔ دنیا سے یہی ملے گا، 2 گز زمین کی وہ قبر کی جگہ مل جائے گی، کفن مل جائے گا، وہ بھی انسلا، سلا ہوا نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی لگی ہوئی جیب بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی کوٹھیاں اس نے بنائی، بنگلے بنائے، بڑی عالی شان گاڑیاں، قیمتی سواریاں، طرح طرح کے اس کے باغات، کھیت لے لہا رہے ہیں، دنیا کا بینک بیلنس، کاروبار، تجارت، سب کچھ ہے، لیکن موت واقع ہوئی، آنکھ بند ہوئی، روح نکل گئی، اب یہ کچھ بھی اس کا نہیں رہا۔ اپنی زمین میں دفن ہونے کی جگہ بھی نصیب اکثر کو نہیں ہوتی، کسی کی وقف شدہ جگہ، قبرستان کے لیے دی ہوئی زمین، اس میں اسے جا کے اٹھا کے دفنا دیا جاتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جنہیں قبر نصیب ہی کوئی نہیں ہوتی، کفن نصیب نہیں ہوتے، جنازے نصیب نہیں ہوتے، کن کن حالات سے انسان گزرتا ہے، لیکن دنیا کی حقیقت پہ توجہ نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہے پر غافل ہو کر کے دیکھتا ہے، سنتا ہے پر غفلت کی سماعتوں سے سنتا ہے، بولتا ہے پر اس کا دل اور ضمیر زبان کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا المال والبنون، یہ دنیا کی نعمتیں،
माल, औलाद, ये दुनिया की रौनक, ये दुनिया के नफे की चीजें, जीनतुल हयाती दुनिया, बस दुनिया की जिंदगी तक है। दुनिया की जिंदगी खत्म, ये सब कुछ रौनकें भी खत्म, कुछ तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जाने वाली क्या चीज है? वल बाकियातुस सालिहात, आमाले सालिहा, ये अल बाकियात, ये बाकी रहने वाली दौलत है, ये बाकी रहने वाली चीज है। आमाले सालिहा, ईमान खालिस, ये सिर्फ दुनियावी नेमत नहीं, ये दायमी अबदी नेमत है जो दुनिया में भी काम आती है, इंसान के लिए रब की रहमत और सआदत मंदी का बायस है। आलम बरज़ख में भी काम आएगी कि इंसान सवालो जवाब में बरज़खी शरी कब्र में उसकी रूह को अल्लाह इस्तिकामत और साबित कदमी दुरुस्त जवाब देने की तौफीक देता है। आलम हशर में भी काम आएगी कि तेरी नजात का जरिया बने। रही दुनिया तो जीनतुल हयाती दुनिया, यहां निशानी रख लो। 19वां पारा देखो, सूरतुश शुआरा, 19वां पारा, सफा नंबर 590, सफा 590। अल्लाह, सफ़े की आखिर से दूसरी सतर देखें, आयत नंबर 86 के बाद 87। पीछे से तज़किरा चला आ रहा है जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। वो अल्लाह की बाज़ सिफात का तज़किरा करते हैं और उसके बाद बाज़ दुआया कलिमात जिक्र करते हैं। सफ़ा 590, रिजवान भाई सफ़ा निकाल के दो भाई को। सफ़े के आखिर से दूसरी सतर, सूरतुश शुआरा, आयत 87। वला तुख़ज़िनी यौमा युबअसून, इससे पिछली आयतों में हजरत इब्राहीम की दुआ का जिक्र, ये भी दुआ या जुमला है और आप भी याद कर लो तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है। वला तुख़ज़िनी, और ना मुझे रुसवा करना, ना मुझे रुसवा करना। वला तुख़ज़िनी, ना मुझे शर्मसार करना। यौमा, उस दिन, युबअसून, जिस दिन मुर्दे जिंदा होकर के उठाए जाएंगे। युबअसून, बास, वल बासी बादल मौत, क़यामत का दिन मुराद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह वो क़यामत का दिन जिस दिन मुर्दों को जिंदा करके उठाया जाएगा और पूरी इंसानियत मैदान माशर में तेरी अदालत में जमा होगी, बड़ा मुश्किल दिन होगा। लोगों के जराइम और करतूत, गुनाह और नाफरमानियों के दफ्तर खोले जाएंगे। या अल्लाह, दुनिया में तो लोग छुप छुप कर गुनाह करते हैं, खता करते हैं, लोगों की निगाहों से छुप छुप करके वो नाफरमानी और बगावत करते हैं, मुंह काला करते हैं। लेकिन क़यामत का दिन तो दिन ही वो है जो पर्दे उठा देगा, राज वाश का फाशगाफ कर देगा, राज खोल देने वाला दिन। वो दिन ही ऐसा है, यौम तुबल सराइर, सब राजों से पर्दे उठा देने वाला दिन। कैसा मंजर होगा? अल्लाह की अदालत सामने हो, जन्नत आंखों के सामने, जहन्नम आंखों के सामने, मीजान तराजू लगा हुआ, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, अंबिया भी सामने, औलिया भी,
اپنے والدین، بیوی، بچے، عزیز، دوست، بھائی، رشتہ دار، قرابت دار، یہ جن سے چھپ چھپ کر منہ کالا کرتا ہے، یہ سب سامنے ہوں اور اللہ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عدالت میں بکھیر دے، اس کے جرائم کو کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض احادیث سے یہ عجیب مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اس کے گناہ نہیں اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، پریکٹیکل جس طریقے پر اس نے گناہ کیا وہ فلم اس کے سامنے چلا دی جائے گی، پوری انسانیت دیکھے گی اس کے حال کو، کیسے جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے، وہ پوری مووی چل رہی ہوگی، کس صورت میں جا رہا ہے کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے، کس طریقے پر اس نے گناہ کیا، جرم کیا، وہ پوری فلم گویا سامنے چل رہی ہے، وہ نقشہ اور نمونہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر حسرت اور ندامت کا اور کیا سامنا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کا پیغمبر ہے، معصوم پیغمبر ہے، نبیوں کا دادا پیغمبر ہے، پر عاجزی، تقوی، اخلاص، للہیت، خوف اللہ کی عدالت اور اس کے سامنے جواب دہی کا اس قدر ہے کہ پیغمبر یہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ اس قیامت کے میدان میں جو دن ہے یوم البعث، اس دن لا تخزینی، مجھے شرمسار نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے ایمانہ کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری کوتاہیاں زیادہ ہیں، تو یہ دعا مانگا کرو، لا تخزینی یوم یبعثون۔ اور عربی الفاظ یاد نہ رہے تو اپنی زبان میں مانگو، یا اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اس سے ہمیں محفوظ کر لے، اس سے ہمیں بچا لے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ ہمارے سبق کا اصل جملہ۔ یوم کرو مانا، اس دن، لا ینفع نہیں نفع دے گا، لا ینفع نہیں نفع دے گا، کیا مانا؟ نہیں کام آئے گا، نہیں نفع دے گا، نہیں کام آئے گا، کیا چیز؟ مال، مال و دولت، مال و دولت، دنیا کا بینک بیلنس، جس کو کماتے ہوئے اور جمع کرتے ہوئے نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی، جس کو جمع کرتے ہوئے اور جمع کر کے اس میں سے زکوٰۃ، عشر، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، آگے خرچ کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھا کن کاموں پر اسے خرچ کر رہا ہوں، جائز کاموں پر یا ناجائز کاموں پر، گناہ کے کاموں پر یا نیکی کے کاموں پر، اس میں اسراف کر رہا ہوں، ضرورت سے تجاوز کر کے اسے ضائع کر رہا ہوں، یا اس میں تبذیر، خلاف شرع کاموں پہ مال خرچ کر رہا ہوں، اس کا لحاظ نہیں رکھا، دنیا میں دنیا کی مستی میں یہ غرق رہا، پر قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں لا ینفع مال، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، کمایا ہوا، جمع کیا ہوا اس کے کام نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان دنیا میں رٹ لگاتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میں کی رٹ ہوتی ہے، میری کوٹھی، میری گاڑی، میری زمین، میرا پلاٹ، میری دولت، میرا فلاں میرا فلاں۔ فرمایا غور نہیں کرتا غافل انسان، حقیقت میں یہ جس کو مال سمجھ رہا ہے اپنا، یہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال تو ثلاثن، صرف 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ صرف 3 چیزیں اس کا مال ہیں، یہ تو سب کچھ کو اپنا سمجھ رہا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ ما اکل فافنا، جو کھا لیا وہ اس کا ہے، جو پی لیا وہ اس سے فائدہ اٹھا لیا، کھا لیا پی لیا وہ اس کا مال ہے۔ ما لبس فابلا، اور جو اس نے پہن لیا، لباس، جوتا، پگڑی، ٹوپی، جو کچھ زیب تن کر لیا وہ اسی کا ہے، پا کر نفع اٹھا لیا پہن کر۔
لباس سے، جوتے سے وغیرہ، اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا کر ڈالا، نفع اٹھا لیا، یہ اس کا مال ہے۔ اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریب، نادار اور مفلس لوگوں پر، اللہ کے دین میں، مدارس میں اہل حق کے بشرتے ہوں، مساجد میں بشرتے اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہوں، اور اسی طرح رفع عامہ کے کاموں میں، لوگوں کے نفع اور بھلے کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر لیا، وہ اس کا ہے کہ رب نے اس کے لیے ذخیرہ بنا لیا، آخرت کی پونجی بن گئی، آخرت کا سامان بن گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین قسم کے مال اس کے مال ہیں، اس کے علاوہ ما سوا ذالکا فہو ذاہب، باقی جو مال و دولت جس کو یہ اپنا سمجھ رہا ہے، یہ ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ اس کا چھوڑا ہوا مال وہ ترکہ کہلائے گا، وراثت بن جائے گی، للناس، واسطے دوسرے لوگوں کے، اس کے رشتہ دار، لواحقین، قرابت دار، وہ ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، وہ مال ان کا ہے، وہ اس کا، یہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، میں اور آپ اس پر چوکیدار اور پہرے دار ہیں، اس مال کی حفاظت کرنے والے، سنبھالنے والے، نگرانی کرنے والے، ہمارا نہیں، ہمارا وہ ہے جو اس میں سے کھا پی لیا، پہن لیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، باقی جو بچ گیا اس پر زندگی بھر ہم چوکیدار اور پہرے دار بن کر رہے، چلے گئے، وہ پچھلے ورثاء نے بانٹ لیا۔ اور وہ کتنی وفا کرتے ہیں، اولاد کیوں نہ ہو، سگے بھائی کیوں نہ ہو، کتنا عرصہ یاد رکھتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہی ہمدردی اصل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی پیچھے جو کل 40ویں چوتھے کی بدعات کرتے ہیں، ایک تو بدعات ہے خلاف شرع، اس کے کرنے پر انہیں بھی اجر کوئی نہیں ملتا، مرنے والے کو کیا ثواب پہنچے گا، اور دوسرا اس چیز سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وہ مرنے والے کی خیر خواہی میں کوئی نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہے، اس بات کو ایک لمحہ کے لیے چھوڑ دو کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بدعت ہے، رسم ہے، الٹا اللہ کے غضب کا یہ سبب ہے، اس چیز کو ایک لمحہ کے لیے چھوڑ دو، صرف اس نقطے پر غور کر لو، مرنے والے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے۔ سچی بات کیا کرو، خواہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو، سچی بات بالکل کھل کے کیا کرو۔ کوئی نہیں مرنے والے کے لیے آدمی کرتا، نام اس کا ہوتا ہے، کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ برادری میں، معاشرے میں، محلے میں نام بن جائے، نام، ناک اونچی ہو جائے، صرف اپنے لیے کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے نہیں مرنے والے کے لیے، میں کہتا ہوں مرنے والے کے لیے اگر کرنا ہے تو وہ کر جس کے کرنے سے اسے فائدہ ہو، اس کے کرنے سے تو الٹا نقصان کر رہا ہے اپنا، اسے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پھر اس کے حقوق معلوم کر، مسلمان میت کے، اس کے زندہ ورثاء پہ حقوق کیا ہے، سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر دین قرض اس کے ذمہ ہے، اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ترکے سے اس کو ادا کرنا یہ ورثاء پہ فرض ہے، یہ رشتہ داروں پہ، اولاد پہ فرض ہے، خواہ وہ مرنے والا اس کی وصیت کرے یا نہ کرے۔ اگر ان کے علم میں ہے کہ اس پر قرض ہے، پھر بھی اس کو ادا کیے بغیر وراثت بانٹ لی، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، مرنے والے کا کیا ادا کر، قرض ادا کر، اور جن جن سے اس کا تعلق رہا، لین دین معاملات رہے، ان سے جا کے پوچھ، تحقیق کر۔ دوسری چیز، اگر مرنے والے نے کوئی وصیت شریعت کے مطابق کی ہو، یہ موڑ بھی سمجھو،
ہر وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ وصیت پوری کی جائے گی جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ اور یہ جو بعض لوگ باتیں بناتے ہیں، مرنے والے نے وصیت کی ہے میرا جنازہ فلاں پڑھا ہے، یہ وصیت خلاف شرع ہے۔ پوچھئے مفتیان کرام علماء سے، اس لیے کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے کس نے نہیں، وہ شریعت نے ترتیب متعین کر دی ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں، قریبیوں میں اگر کوئی پڑھانے کا اہل باشرع ہو، صحیح العقیدہ اور مسائل سے واقف، تو اس کا حق ہے، مولوی کا حق نہیں ہے۔ سمجھو اس مسئلہ کو، اگر باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، بیٹا، بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار اس کا نماز جنازہ پڑھانے کا اہل ہے، پڑھا سکتا ہے، اہل کا معنی، تو مولوی امام مسجد کا حق نہیں، پہلے اس کا حق شریعت نے رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر والد فوت ہوا، بیٹا جنازہ پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھائے گا، تو جس اخلاص، جس توجہ، جس ہمدردی کے ساتھ وہ دعائے مغفرت کرے گا، 7ویں ضلع کا آیا ہوا مولوی وہ اسی طریقے پہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ اس کا کیا لگتا ہے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ اس کا مقتدی ہوگا، سامعین میں سے ہوگا، اس کے تعلق واسطہ اس کے ساتھ بے شک رہا ہوگا، لیکن جہاں باپ بیٹے کا رشتہ ہے وہ جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی پڑھانے کا اہل ہو، بشرطے پڑھانا جانتا ہو، باشرع ہو، پڑھا سکتا ہو، تو سب سے پہلے اس کا قریبی رشتہ دار وہ حقدار ہے، وہ اس کا جنازہ پڑھائے۔ ہاں اگر نہ ہو تو پھر صحیح العقیدہ کوئی عالم متقی وہ اس کا جنازہ پڑھائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بالکل پڑھا سکتا ہے۔ اسی ترتیب پہ اس کے غسل کا مسئلہ ہے کہ غسل قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی دے، کہ کوئی اس کے اندر جسم پہ عیب کمزوری ہو تو وہ اس پہ پردہ پوشی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو درست مسائل بتائے جائیں تو پریشان ہوتے ہو۔ تم نے سمجھا ہے بھی سب کچھ مولوی پارسل کر کے آگے بھیجے گا، بھائی وہ کہاں کا رہنے والا، وہ آپ کا کیا لگتا ہے اس کے اندر کہاں سے وہ درد آئے گا جو بیٹے کے سینے میں ہے، جو بھائی کے سینے میں ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے اول اس کی اگر قرض کے بعد وصیت ہے شرع کے مطابق تو اس کو پورا کرنا ورثاء پہ فرض ہے، اس کے ترکے میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ ان دو چیزوں کے بعد پھر آتا ہے نمبر دیگر ایصال ثواب کا۔ اس میں سب سے بڑا ایصال ثواب دعائے مغفرت ہے، جس کی شکل ایک نماز جنازہ میں بھی ہے، وہاں بھی دعائے مغفرت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر وقت نمازوں کے بعد جہاں کہیں چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ مغفرت اور بخشش کی دعا کر، یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ اور یہ ایصال ثواب قرآن نے سکھایا۔ یہ دعا پڑھتے نہیں ہو نماز کے آخر پہ؟ پڑھو ذرا اگلا حصہ، ربنا اغفر لی والی والدیہ، یہ قرآن کی آیت ہے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم ہے۔ یہ قرآن مغفرت کی دعا سکھا رہا ہے، یہ سب سے بڑی ایصال ثواب کی چیز ہے۔ اور 28ویں پارہ میں یہی مضمون پھر قرآن ذکر کرتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے، دعائے مغفرت کرنا۔ یہ صدقہ خیرات سے بھی بڑا ایصال ثواب ہے، لیکن اسے ہم کم اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ پھر لوگوں کے سامنے تو اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا نا۔ اس کے بعد ہے پھر صدقات، خیرات، شرع کے مطابق ہو، رفاع عامہ کے کام، اور کسی معاشرے میں دیکھ کر غریب، یتیم، بیوہ کے ساتھ یہ صلہ رحمی کرتے ہوئے خفیہ طریقے پر اسے جا کر تعاون کرنا اور اس پہ صدقہ کرنا۔ یہ جو ہمارے معاشرہ میں مخصوص ایام میں مخصوص عنوانات پر مخصوص عمل ہے، کبھی کل ہے، تیجا ہے، ساتہ ہے، چوتھا ہے، 40واں، جمعراتیں، پھر برسی، یہ سب خالص ہندوانہ رسومات اور اسلام میں بدعت ہے۔
ان کا کوئی ثواب نہ کرنے والے کو ملتا ہے، نہ جس کے لیے جس کے نام پہ کر رہا ہے نہ اسے پہنچتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں یوم لا ینفع مال، مال مال کرتا ہے لیکن اصل مال کتنے ہیں؟ 3، باقی فہو ذاہب و تارکہ للناس، وہ اس کے ورثاء کے ہیں، اس کا نہیں ہے۔ فرمایا یوم لا ینفع، مسئلہ کڑوا تو نہیں ہو گیا، خیال کیتا کرو، لوٹے تھی گئے ہو تو سو ناراض بھی ہو گئے دے وہ بھی خیال کرنا پوندا۔ یوم لا ینفع مال، اس دن نہیں کام آئے گا، نہیں نفع اور فائدہ دے گا، مال، کیا چیز؟ مال و دولت، اس میں تمام یہ مال دنیا کی چیزیں آ گئی۔ نمبر 2 ولا بنون، اور نہ ہی بیٹے آل اولاد، کنبا قبیلہ، دوست یار افرادی لو لشکر قوت، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ یا اللہ کام کیا چیز آنے والی ہے؟ فرمایا اللہ، مگر، اللہ مگر، من ات اللہ، سمجھنا آخرت کی پونجی کیا ہے، کام کیا چیز آئے گی؟ من ات اللہ، جو آیا کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں اللہ کے سامنے، کیسے آیا؟ بقلب سلیم، بقلب، قلب کا معنی دل، وہ انسان جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آیا بقلب سلیم، ساتھ ایسے دل کے، یعنی ایسا دل لے کر آیا، سلیم، اس کے 2 معنی، پہلا معنی جس کا دل صحیح سلامت ہو، صحیح سلامت دل لے کر کے جو اللہ کے سامنے آیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ صحیح سالم دل لے کر کے آنا یہ قیامت کی بہت بڑی پونجی اور ذخیرہ ہوگا، یہ اس کے کام آئے گا، دل کو صحیح سلامت کھرا لے کر کے آنا۔ کس چیز سے کھرا اور صاف؟ کفر بھی اس دل میں موجود نہ ہو، شرک سے بھی صحیح سالم بچا ہوا، صحیح سالم کا معنی داغدار نہ ہو، بچا ہوا ہو، کفر سے بھی، شرک سے بھی، بدعات سے بھی، حسد سے بھی، یہ بھی دل کی خرابی ہے نا، دل کا کھوٹ ہے، روگ ہے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، کدورت اور نفرتوں سے۔ ہاں کافروں کے ساتھ نفرت رکھ، وہ رکھنا عبادت ہے، دین کا تقاضا ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ بغض رکھ، وہ رکھنا عین ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھتے؟ 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ، سورت کا نام کیا ہے؟ ممتحنہ، امتحان والی سورت، ممتحنہ امتحان والی سورت، سبحان اللہ۔ ذرا یہاں نشانی رکھو، آئیے زیارت کیجئے ذرا، جلدی جلدی، وقت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 877، یہاں پہ نشانی رکھنا بھائی، واپس آنا ہے۔ 877 سورہ ممتحنہ، آیت نمبر 4، 877 کی پہلی سطر، جلدی کیجئے ذرا۔ اللہ 877 فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کیوں نہیں ملا حوالہ؟ پیج تو نہیں؟ اچھا، قد کانت لکم، غور کرنا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قد تحقیق، کانت لکم ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، کہاں؟ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت طیبہ میں۔ صرف ابراہیم نہیں، والذین معہ، حوالہ نکال کے دیں پہلے سے، والذین معہ، اور ان لوگوں کی سیرت میں، ان لوگوں کے پیغام میں، معہ جو ابراہیم کی معیت میں ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ، ان کی زندگیوں میں بھی بہترین نمونہ ہے۔
ایک اور مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی آیت ہے اسوۃ، ہاں وہاں ایک مرتبہ اسوہ حسنہ کا ذکر ہے، یہاں 2 مرتبہ آئے گا، آیت کے شروع میں بھی اور آیت کے آخر میں بھی۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے صحابہ کی سیرت میں، یا اللہ وہ کون سا؟ سمجھو، فرمایا اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لقومہم، اپنی مد مقابل کافر قوم سے کیا کہا، انا براء منکم، انا بے شک ہم، براء منکم تم سے بیزار ہیں، براء بیزار ہیں ہم، تم سے دور ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارا ہم سے، سمجھنا، کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، وَمِمَّا، اور ان سے تمہارے بناوٹی معبودوں سے بھی بیزار ہیں، تعبدون من دون اللہ، جن جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان سے بھی ہماری بیزاری اور تم سے بھی ہمارا اعلان براءت، تم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے معبودوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بات تو اتنی بھی کہہ دینی کافی تھی، راہیں جدا جدا ہو گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ بس نہیں کرتے، سنیے گا، فرمایا کفرنا بکم، کفرنا ہم انکار کرتے ہیں، کفرنا ہم، میں ابراہیم اور میرے ماننے والے ہم انکار کرتے ہیں، بکم تمہارے دین کا، تمہارے کفریہ نظام کا، تمہارے بناوٹی طور طریقے کا، کفرنا ہم کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کیا اور ہل مل کے گزارا کر لیتے ہیں، کچھ ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری، نہیں نہیں، کفرنا بکم، سمجھیے گا، ہم کھلے طور پہ انکار کرتے ہیں، بکم تمہارا، یعنی تمہارے طریقے کا، تمہارے دین اور مذہب کا، بس نہیں نہیں، وبدا، وبدا کھل کے ظاہر ہو گئی، بدا کھل کے ظاہر ہو گئی، گل کھلے میدان وچ آ گئی، بدا کھل کے ظاہر ہو گئی، چھپی ڈھکی بات نہیں، کیا چیز ظاہر ہو گئی، کہاں ظاہر ہو گئی، کہتے ہیں بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، بدا کھل کے ظاہر ہو گئی، کھل کے سامنے آ گئی، لوگوں کے سامنے عیاں بیاں ظاہر باہر ہو گئی، درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے کیا چیز، العداوت، عداوت کرو، مانا کرو، دشمنی، عداوت تمہارے اور ہمارے درمیان، چھپی ڈھکی نہیں، کھل کے ظاہر ہو گئی۔ نمبر 2 والبغضاء، بغض، والبغضاء بغض، بغض نفرت، یہ بھی تمہاری اور ہمارے درمیان کھل کر ظاہر ہو گیا، تمہاری اور ہمارے درمیان دشمنی، تمہارے اور ہمارے درمیان بغض، نفرت، علیحدگی، برات، بیزاری، راہیں جدا جدا ہو گئی، لیکن کب تک، ابداً، کرو مانو، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، یہ 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے، حق موسمی نہیں ہوتا، سدا بہار ہوتا ہے، لگاتار ہوتا ہے، حق وقتی نہیں ہوتا، دائمی ہوتا ہے، اس لیے یہ کافروں، بے ایمانوں، مشرکوں، اہل بدعت، تمہارے اور ہمارے درمیان یہ دشمنی، بغض و عداوت یہ کھل کر ظاہر ہو گئی، لہذا آباداً ہمیشہ کے لیے، تم ہمارے منہ نہیں لگو گے، ہم تمہارے نہیں، تمہاری راہ جدا، ہماری راہ جدا، تمہاری خوشیاں الگ، ہماری خوشیاں، بولو تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا،
الگ، تمہارے مرنے پر نیک غمیاں صدمے الگ، ہمارے الگ ہوں گے، تمہارا دین کا طور طریقہ جدا ہے، ہمارا جدا ہے، تم ہمارے نہیں ہم تمہارے نہیں، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تمہارے اور ہمارے درمیان بغض و عداوت کامل اور مکمل، توڑ اور بائیکاٹ یہ کھل کر سامنے آ گیا، اور وقتی نہیں آبادن۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ میرا فیصلہ ہے؟ سوچ لو، میری تائید ایسے نہ کرو۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اہل باطل سے توڑ، بائیکاٹ، عداوت، عداوت دینی دنیاوی نہیں، بغض اور نفرت دینی بائیکاٹ دنیاوی نہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ شکر کرو یا جلے صوفی اس دور چ کوئی نہ، نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ جاتے، بابا ابراہیم مہربانی کیجئے کچھ مل جل کے چلنا ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے سامنے آ جاتے، لیکن یہ عجمی بہروپیے صوفیے اس دور میں نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے جدو پکے تے پیر رکھے نا، پکے تے پیر سمجھ رہے ہو نا، اکیلا ابراہیم ساتھ چند اہل ایمان، مقابلہ میں لاکھوں کی تعداد میں کافر قوم ہے، سبحان اللہ۔ ذرا استقامت کا پہاڑ بن کر کے تو دکھا۔ ان کے سب کے سر جھکے ہوئے، ابراہیم کا سر فخر سے اونچا، کہنے لگے۔ مفسرین اہل تاریخ نے ذکر کیا، ابراہیم اتنا واضح اور پختہ موقف، کوئی اس میں گنجائش نہیں رکھی، کچھ مصلحت بھی ہوتی ہے، حکمت بھی چلنی پڑتی ہے، کوئی رواداری بھی ہوتی ہے، کوئی سلو کی صورت مل جل کے چلنے کی۔ فرمایا ہاں ہماری راہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، سلو کی اور مل کے چلنے کی جوڑ کی شرط ایک ہے، وہ کیا ہے دیکھو۔ فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی انتہائی غایت، تب تک یہ دشمنی اور بغض و عداوت رہے گی جب تک تؤمنوا باللہ، تم ایمان نہیں لے آتے ساتھ، بس اتنا کافی ہے، اللہ کو اللہ مان لو گے، جوڑ ہو جائے گا، سلو ہو جائے گی۔ تؤمنوا باللہ پہ بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا تؤمنوا باللہ وحدہ، تب تک تمہارے اور میرے درمیان سلو نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم خالص اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے۔ ایمان لے آؤ، ذاتی اختلاف ہی کوئی نہیں، تم میرے میں تمہارا۔ آپ بھی معاشرے میں یہ دعوت عام کریں کہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، نہ ہم ووٹ کے قائل ہیں نہ نوٹ کے عادی ہیں، سمجھے ہو؟ کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی اللہ کے دین سے مخلص ہو جاؤ، چھوڑ دو غداری اور بے ایمانی، ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو، تم آگے چلو گے ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تم تو اپنی مساجد اور عیدگاہوں کو مرتے اور ڈنڈورا پیٹتے ہو، آؤ ہمارے ممبر پہ بیٹھ کر تم خطبے دو، ہم سامعین کی حیثیت سے بیٹھ کر سنیں گے۔ لیکن شرط ایک ہے، کفر چھوڑنا ہوگا، شرک چھوڑنا ہوگا، مردوں کے سما کے عقیدے چھوڑنے ہوں گے، بدعات کو چھوڑنا ہوگا، پھر تم ہمارے مرشد بن جاؤ، ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اور جب تک یہ نہیں، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، ہم اسے کسی قیمت بھی شمار کرنے کے لیے نہیں تیار۔ جب تک دم میں دم ہے تب تک ہم سے کوئی غیرت یہ چھین سکتا نہیں ہے، یہ دین کی غیرت ہے۔ ہاں کوئی بکتا ہے بک جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے مخلوق کے لیے یہ قدم نہیں اٹھایا، رب کی رضا کے لیے اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہے یہ قائم رہے گا۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اب دیکھیں نا صفحے کے آخر سے چوتھی سطر، پھر آیا آیت نمبر 6 میں جملہ کیا آیا؟ پڑھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہے ابراہیمی اسوہ حسنہ۔ آئیے اپنے سبق پہ، فرمایا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو دل لے کر
کے آیا قلب سلیم، کفر سے بھی پاک، صفحہ 590 کی آخری سطر، کفر سے بھی پاک دل لے کر کے آیا، شرک سے بھی پاک دل لے کر کے آیا، بدعات سے بھی پاک دل لے کر کے آیا، حسد، کینہ، بغض، نفرت، کدورت، یہ دل کا کھوٹ روگ بیماریاں ہیں، یہ اہل حق سے رکھنا حرام ہے، اہل باطل سے رکھنا اسلام ہے۔ 590 آخری سطر، کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ حسد، بغض، کینہ، نفرتیں اہل ایمان سے رکھنا حرام، اور اہل باطل، کافر، مشرک، بدعتی سے بغض اور نفرت رکھنا یہ عین ایمان، یہ عین، ہاں، اسے دیکھ تو اس طرح سینہ تیرا سڑ جائے، جل جائے، جیسے جنگل کے خنزیر کو دیکھ کر کے تیرا سینہ جل جاتا ہے۔ کیوں؟ میرا نہیں، وہ اللہ کے دین کا غدار اور دشمن ہے۔ اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھ، اللہ کے ماننے والے کو اپنا دوست سمجھ، وہاں ہر قسم کی قربانی، ذاتیات قربان کر دے، درگزر کا معاملہ کر، اس کے ساتھ محبت کا رویہ رکھ، لیکن اللہ کے دین کے دشمن کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے دشمن کے ساتھ مومن ہو کر مذہبی رواداری اور مصلحت، یہ رواداری اور مصلحت نہیں، یہ دین سے بیزاری ہے۔ تو بقلب سلیم، پہلا معنی جو صحیح سلامت محفوظ دل لے کر کے آیا، کفر سے، شرک سے، بدعات وغیرہ سے، اور دوسرا سلیم کا معنی ہوتا ہے زخمی دل، بقلب سلیم، جو زخمی دل لے کر کے آیا، جو زخمی دل، دکھا ہوا دل لے کر کے آیا، غمگین دل لے کر کے آیا۔ کیا معنی؟ مفسرین نے عجیب اس کی تعبیر کو ذکر کیا کہ وہ جس ماحول اور معاشرے میں رہتا تھا، کفر ہوتا ہوا دیکھتا، شرک ہوتا ہوا دیکھتا، بدعات، بے دینی، بد دینی دیکھتا، بیچارہ کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، پر اس کا دل دیکھ دیکھ کر زخمی ہوتا تھا۔ ہائے کاش یہ کس طرح اللہ کی توحید کی توہین کر رہے ہیں، شرک و کفر کے ذریعے پیغمبر سے بغاوت، سنت سے منہ پھیر رہے ہیں، اس کا دل دکھتا، غمگین ہوتا، دل رنجیدہ ہوتا، پریشان ہوتا، اللہ کے دین کی خاطر دکھا ہوا دل، زخمی دل، جو دل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کے زخموں کی بڑی اعلیٰ قیمت پائے گی، اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا کریں گے کہ دنیا کے لوگوں کے دل دنیا کی خاطر غم زدہ ہوتے تھے، اس کا دل تڑپتا تھا تو میرے دین کی خاطر تڑپتا تھا۔ یہ ہے بقلب سلیم۔ لیکن یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ کیوں نہیں کام آئیں گے؟ سبق کی آیت میں جملہ پڑھ چکے ہو، اس لیے کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ دنیاوی زیب و زینت ہے، یہ عارضی اور فانی ہے، یہ دائمی اور باقی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔